اور انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبوب کی طرف کوئی بھی چیز منسوب ہو تو اس سے بھی محبت ایک فطری چیز ہے. ہم جب مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر حج کرنے والے کی، عمرہ کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمام مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کی کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کا حجرہ تھا، یہاں امی عائشہ کا حجرہ تھا، یہاں آپ کی دوسری ازواج کا حجرہ تھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت کرایا کرتے تھے. اب ان تمام چیزوں کی زیارت کا مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ محبت کے تقاضے ہیں. کوئی عمل اس سے یعنی وابستہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بس آپ نے دیکھ کے خوش ہونا ہے. اس لیے کہ محبت جب انسان کو کسی سے ہوتی ہے اس کے در و دیوار سے اور اس کی طرف منسوب تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے. شاعر کا شعر ہے نا، امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. امرؤ القیس کہتا ہے کہ میں اپنی محبوب کے در و دیوار سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو. کہتا ہے لوگوں مجھے دیوار سے محبت نہیں ہے، مجھے اس محبوب سے محبت ہے جو دیواروں کے پیچھے رہتا ہے. تو اس محبوب کی وجہ سے دیواریں بھی شاعر کو اچھی لگنے لگیں. تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پیدائش ہوئی ہے، تو ایک محبت کے جذبات لاشعوری طور پر پیدا ہوتے ہیں. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا جزو ہے. ہاں اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کی ہے، نہیں کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو اس خاص عبادت کو، خاص طریقے کو سنت سمجھنا یہ ایک بدعت عمل ہو جائے گا. کیونکہ کچھ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ بطور عبادت ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت سے ثبوت ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ اس مہینے سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کو بھی زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پر مختصر سی بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کا مقتدا اور رہبر بنایا. دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو ہر لحاظ سے کامل دیکھنا چاہتا ہے، تبھی اسی کو فالو کرتا ہے. لیکن آج تک دنیا میں کوئی لیڈر کامل گزرا نہیں ہے. آپ جن کے بھی فالو کرتے ہیں، آپ ان لیڈروں کو دیکھیں اور ان قائدین کو دیکھیں، ان میں آپ کو 100 عیب نظر آئیں گے. اگر ایک خوبی ہے تو 10 خامیاں بھی ملیں گی ان میں. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، اور پھر آپ 2-4 افراد کے قائد نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے قائد. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی اگر نجات ہے تو دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے بغیر کامیاب ہو سکے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کا قائد بنایا، لہذا آپ کو ہر لحاظ سے کامل بنایا. آپ کے کردار پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پہ کوئی ایک حرف بھی، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کسی بھی پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ گھر کے باہر کی زندگی میں ان کا الگ رول ہوتا ہے، لیکن گھر کی زندگی میں وہ ناکام ہوتے ہیں. بعض گھریلو زندگی میں کامیاب ہیں، گھر کے باہر کی زندگی میں ناکام ہیں. بعض جنگ کے بہترین کمانڈر تو ہیں لیکن وہ اخلاقیات کے معیار پہ نہیں ہوتے. انہوں نے جنگیں جیتی ہوتی ہیں ظلم کر کے لوگوں پہ. اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اخلاقی معیار میں تو بہت اونچے ہیں مگر وہ جنگ کے میدان میں آپ کو ان میں بہادری نظر نہیں آئے گی. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیک وقت متضاد صفات سے نوازا. آپ جنگ میں بہترین کمانڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ بہادری سے لڑتے بھی ہیں. دوسری طرف آپ اتنے نرم دل ہیں، اتنے نرم خو ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم ریشم کو ہاتھ لگایا ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ریشم سے بھی زیادہ نرم لگی ہے. آپ کے کلام، آپ اتنا میٹھا کلام فرمایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخو پکار نہیں کرتے تھے.
قہقہ لگا کے ہنستے نہیں تھے, آپ کی آواز اونچی نہیں ہوتی تھی. یہ بہترین اخلاق. آپ بتائیے آج کوئی جنگی کمانڈر ہو, ایک طرف میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہو, لیکن وہ پھر محلے کا بھی بدماش بن کے گھوم رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے بھی تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن میدان جنگ میں اتنی بہادری کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں کہ ان کو دعوت دے رہے ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ گھمسان کی جنگ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آیا کرتے تھے, ہم آپ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا کرتے تھے اپنے آپ کو جنگ کی جو ہے نا جو شر ہے اس سے روکنے کے لیے. لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھیں, اپنی زوجہ سے کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جس جگہ سے میں منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. یہ بیوی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. دوست احباب کو دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا ہے, ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہو. یہ اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جس پہلو سے بھی آپ تجارت میں دیکھیں, تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دیانتداری کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں صرف آپ کی دیانتداری کی وجہ سے کہ میرے پاس مال ہے, مزاربت کے لیے مجھے ایک ایسی شخصیت چاہیے جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ استعمال کر سکیں, اور اس بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکاح کر رہی ہیں. دنیا سے بے رغبتی اتنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں تو آنکھوں سے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا میں اپنی آنکھوں پہ قابو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے بستر دیکھا کھجور کی چھال اور اس سے آپ کے جسم پہ نشان پڑے ہوئے تھے, آپ بتائیں کتنا بڑا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, پوری دنیا کا کام آپ کے ذمہ لگایا گیا, پوری دنیا کا سردار بنایا گیا, لیکن گھر میں غربت کا یہ عالم. آج ہمیں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس کا ویژن اتنا بڑا ہو اور اس کی زندگی اتنی معمولی ہو. تو ہر لحاظ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل بنایا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کسی ایک پہلو کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو کسی ایک پہلو پر بھی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا. جنہوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں, اور وہ صرف ضد اور عناد کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اس لیے بنایا تاکہ کسی کو بھی آپ کی اتباع میں عار محسوس نہ ہو. تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل ہیں لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہم اس دعوے میں نفاق کی کھوٹ ہے, اور اس دعوے میں جو ہے ہم اس دعوے میں سچے نہیں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں اطاعت کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا